الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مشاہدین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ آج ہم الحمدللہ گاڑی کے اندر جا رہے ہیں مدینہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر مدینہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ان کے اپنے اونٹ پر تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے رسول جو ہے دوسرے اونٹ پر سوار تھے۔ اور جس دن ہم جو ہے مکہ کی زیارت آپ نے دیکھے ہوں گے، غار ثور کی زیارت آپ نے کی ہے، اس وقت آپ کو یہ بتائے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو جو عام راستہ ہے مدینے کی طرف جانے کا، اللہ کے رسول اس راستے سے نہیں گئے، بلکہ غار ثور کا جو راستہ ہے وہ مدینے کے تھوڑے اپوزٹ سائڈ پڑتا ہے، الٹے سائڈ پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس الٹی طرف نکلے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب ہم جس طرح اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، ہم اسی جو ہے طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بہترین وقت ہے کہ ہم جو ہے ہجرت کا واقعہ تفصیل سے سنیں کہ اللہ کے رسول کے ہجرت کے واقعات کس طرح ہوئے اور کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا مدینہ کی طرف، اور کن حالات میں ہجرت کی، اللہ کی کیسی مدد ساتھ میں آئی۔ یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں اور مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول جب مکہ سے نکلے مدینے کی طرف جانے کے لیے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور ارشاد فرمانے لگا، مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن ظالموں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا، اور جو ہے اللہ کے رسول آنکھوں میں آنسو لے کر روتے ہوئے جو ہے مدینہ کی طرف نکلے۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کتنے سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے اندر نبوت ملی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 10 سال اور اس کے بعد جو ہے ایسا 3 سال ٹوٹل ملا کے 13 سال جو ہے مکہ کے اندر دعوت دیتے رہے اسلام کی، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، بڑے ظلم ستم سہتے رہے۔ اور حضور کے صحابہ جو کچھ مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ وہ شروع کے جو لوگ تھے، یہ لوگ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے کم درجے کے سمجھے جاتے تھے، اس لیے شہر کے جو بڑے بڑے سردار تھے، مکہ شہر کے بڑے بڑے سردار تھے، اور اس طریقے سے جن کے ہاتھ میں مکہ کی تجارت تھی یا جن کے ہاتھ میں سارے جو ہے شہر کے جو ہے سب کام کاج جن کے ہاتھ میں تھے، وہ لوگوں نے ان پر بہت ظلم کیا، جو بڑے بڑے سردار تھے ان پر بہت ظلم کیا، اور صحابہ اکرام نے بڑی جو ہے مشکلات اٹھائی، کئی صحابہ شہید ہو گئے، اور صحابہ اکرام کو جو ہے اتنی تکلیفیں دی گئی۔ جب ہم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنے کہ ان کو جو ہے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلام کے شروع وقت میں ایمان لے کے آئے، چھپ کر جو ہے قرآن شریف سنے، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح کلام ہے، یہ اللہ کا صحیح دین کا صحیح راستہ ہے اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے، تو ایمان لے کے آ گئے۔ ان کا جو سردار تھا، جیسے اس کو ایک دن وہ جو ہے چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لے کر آ گئے۔ ہاں بھائی، جن کی عصر کی نماز باقی ہے، یہاں پر جو ہے پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی ہے، 10 منٹ کے اندر جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے واپس آنا ہے۔ جن لوگوں کی ہو گئی ہے وہ گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں، ہم کو جلدی جانا ہے۔ ہاں، جتنا آپ جو ہے وقت اگر آپ زیادہ خرچ کریں گے، جانے میں آپ کو اور دقت ہوگی اور ٹائم زیادہ لگے گا، اس لیے جو ہے 8 گھنٹے کے قریب سفر ہے ہمارا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو ہے وقت کا ضائع نہ کریں اور جو ہے جلدی سے نماز پڑھ کر جو ہے فارغ ہو کر واپس آئیں۔